السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تجارت کے غرض سے ملک شام گئے اور ایک رات سوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ آسمان سے چاند اترا اور ابو بکر صدیق کی گود میں آ گیا۔ حضرات جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہب کی تلاش میں نکلے۔ جیسے ہی راہب ملا اور اس کو وہ خواب سنایا، خواب سنانے کے بعد اس کی تعبیر پوچھی تو راہب نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مکہ معظمہ۔ حضرات وہ کہنے لگا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ قریش۔ حضرات محترم وہ راہب کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ خواب ضرور سچ فرمائے گا کہ تم میں سے ایک نبی معبود فرمائے گا، ان کی زندگی میں آپ ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ حضرات محترم ادھر جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، وہ خواب جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا وہی میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ حضرات محترم پتہ چلا کہ جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ جو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں بکواسات کرتے ہیں، یہ جو ابو بکر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کا چوتھا نمبر کہتے ہیں اور مولا علی کا پہلا نمبر کہتے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا۔ حضرات محترم پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہم سب کا اس کے اوپر ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بڑی وراء الورا ہے اور ان کا پہلا نمبر ہے۔ حضرات محترم ہم سب کو اس پر عمل کی اور اس پر اتفاق کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں زبان درازیاں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ان کو شعور عطا فرمائے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے محبت سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی تھی، ایسی ہی محبت ہم سب کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔